اللہ کی عطا سے رحمت مچل رہی ہے، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ خدا بے حرمت ارواح انبیاء مدد، خدا بے حرمت ارواح انبیاء مدد، پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشارہ پا کے بھلا کیوں نہ لوٹتا سورج، اشارہ پا کے بھلا کیوں نہ لوٹتا سورج، وہ جانتا تھا رسول خدا کے بارے میں، سمجھ لو حضرت اختر رضا کی عظمت کو، تو پھر بتاؤں گا احمد رضا کے بارے میں، تو پھر بتاؤں گا احمد رضا کے بارے میں۔ برادران ملت اسلام، آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، ہر سال کی طرح اس سال بھی خانقاہ چشتیہ بندھوا کلا میں خواجہ غریب نواز کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس بندھوا کلا کی سرزمین کو آسمان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خانقاہ کے زمین کو آسمان کے مقابلے میں لایا بھی گیا اور اس زمین کے اوپر فتح و کامرانی کا تاج بھی ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس عطائے نبی اور خواجہ غریب نواز کے ذکر کے صدقے میں، ذکر کے برکت سے تمام لوگوں کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ برادران ملت اسلام، تمام تر علماء کرام منبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ دوستو اور بھائیو، ہماری اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ منبر نور پر حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ وارثی تشریف فرما ہے۔ دوستو اور بھائیو، انہی کے ساتھ ساتھ خطیب نوجوان عالی جناب حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ شاعر اہل سنت، شاعر نوجوان عالی جناب شمس القمر صاحب قبلہ جگدیش پوری وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مداح خیر الانام عالی جناب قاری عبدالودود صاحب قبلہ رائے بریلوی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ توتیے چمنشتان رضا شاعر اہل سنت عالی جناب شاداب فتح پوری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تمام تر لوگ منبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ برادران ملت اسلام، بہت اچھا اب تک کہ یہ پروگرام چلا۔ اللہ کے مقدس کتاب قرآن کریم سے اس محفل پاک کا آغاز ہوا۔ دوستو اور بھائیو، جس قرآن پاک سے آغاز ہوا ہے اس محفل پاک کا، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور پڑھانا بھی عبادت ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جس کتاب سے اس قرآن مقدس کا آغاز ہوا ہے اور وہ کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی ہے، وہ کتاب جس نبی پہ آئی ہوئی ہے، اب ہم اسی بارگاہ میں اپنی عقیدت محبت پیش کرتے ہیں اور وہاں سے پیش کرنے کے بعد ہم آتے ہیں عطائے رسول ہند کے ولی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ تک۔ تو برادران ملت اسلام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے آپ تمام تر انجمنیں آئی ہوئی ہیں اور اچھی اچھی منقبتیں پڑھے گی، اچھا مقابلہ ہے اور آپ حضرات سنیں گے۔ ایک شعر سنے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا تبسم، کوئی بھی شہر اب شہر مدینہ ہو نہیں سکتا۔ میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا تبسم، کوئی بھی شہر اب شہر مدینہ ہو نہیں سکتا۔ اور زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر بولا،
برادران ملت اسلام، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کی، اب ان کے نواسے کی بارگاہ میں آئے ہیں کربلا شریف میں۔ زمین کربلا کا ہر ایک ذرہ جھوم کر علی اکبر کے جیسا کوئی بچہ ہو نہیں سکتا، اور گھر کا گھر جو لٹا دے کربلا میں دین کی خاطر، کسی نانا کا ویسا نواسا ہو نہیں سکتا، کسی نانا کا ویسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ اور زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ آئے مگر میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں حاضری پیش کرنے کے بعد کربلا شریف کے حوالے سے میں نے شعر پڑھا اور ہند الولی کے حوالے سے پڑھا۔ اب میں وقت کو مد نظر رکھتے ملت اسلام، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ واسی پرنسپل مدرسہ جامعہ عربیہ سلطان پور خیر آباد تشریف فرما ہے۔ دوستو اور بھائیو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت خطاب کرنے کے لیے مائک پر آئیں۔ آئیے آنے والے اس مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 800 سال گزرنے کے بعد نہ خواجہ کے شہر کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی، سبحان اللہ، اور نہ خواجہ کے ذکر میں کوئی کمی آئی۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں کمی آتی؟ جب اس عشق کی سرزمین پر ایک عاشق پہنچا تو یوں بول اٹھا، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، ارے خود بک رہے ہیں آپ کے خریدار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آگے خریدار مصطفیٰ۔ چاروں طرف ہے پھیلا ہوا دامن نگاہ، چاروں طرف ہے پھیلی ہوئی دامن نگاہ، اور بٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ، اور بٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ یہ خانقاہ چشتیہ جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، آج ذکر سلطان الہند، عطائے رسول، غریبوں کے خواجہ، مجبوروں کے خواجہ، بے بسوں کے خواجہ، اہل نظر کے خواجہ، اہل ہوش کے خواجہ، اور اس کے بھی خواجہ جو ہر وقت یار کی محبت میں مدہوش رہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے بھی ذکر کروں گا۔ آج کی محفل دیکھ کے ہمارے علماء، فضلاء، حفاظ اور قراء کا ایک حسین سنگم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نحمد اللہ المعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی کریمی اور عطا سے ہم سب کو اپنے محبوبین کی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق عطا فرمایا۔ میں نے قرآن عظیم کی یہ آیت محبت کا ذکر کیا ہے، اور میں نے آیت محبت اس لیے پڑھی ہے کہ جن کے نواسے کا ذکر ہے ان کی بھی ابتدا محبت ہے۔
اور جس نواسے کا آج ذکر بندھوا کی سرزمین پہ ہے وہ ابتدا بھی محبت ہے اور انتہا بھی محبت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اہل خان نہ نفرت کا پیغام کل سکھاتے نہ نفرت کا پیغام آج سکھا رہے ہیں۔ جو لوگ نفرت کے پرچارک، جو لوگ دلوں کو توڑنے کا پیغام دے رہے ہیں، وہ اپنے وجود پر نظر ثانی کریں اور اپنی تحریک پر نظر ثانی کریں کہ وہ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ آج ضرورت ہے محبت کے اس باغ کی طرف چلنے کی جس کو لگایا تھا کربلا میں میرے امام نے، اور جس کو سینچا تھا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور جس کی آبیاری ہند کی سرزمین پر سلطان الہند عطائے رسول خواجگئے خواجگاں فخر ہندوستان سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے فرمائی، اور جس کی آبیاری بڑھتے وقت کے ساتھ کبھی بابا فرید نے فرمائی، کبھی سید علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمائی، کبھی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمائی، کبھی محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء نے فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے کچھوچا کی مقدس سرزمین پر پہنچا اور فی زماننا آج مخدوم اشرف کی آبیاری ہم پیغام محبت دیتے ہیں۔ خانقاہ اگر وہ پیغام محبت نہیں دے سکتی تو اسے خانقاہ نہیں کہلانے کا حق، وہ خانقاہ نہیں، وہ خامخواہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جب محبوبیت کی بات آئی، اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت کا لباس ڈال دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے موسیٰ جب تو نے مجھ سے پیار کیا تو تو میرا محب بنا، محبوب بنا، اور جب میں نے تجھ سے پیار کیا، جب میں نے تجھ سے پیار کیا تو میں محب بنا اور تو محبوب بنا، اور میں نے لباس کوئی اور لباس نہیں پہنایا، میں نے لباس پہنایا تو محبت کا لباس، محبت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ واہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اے موسیٰ تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ تو ارشاد فرمایا ربی ارنی انظر الی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جملے پہ غور کریں گے، علماء خاص طور سے غور کریں گے، تو ان کی تصوفانہ خالص گفتگو ہے۔ ربی ارنی انظر الی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں اور تجھ کا فرق رہا، جب تک میں اور تجھ کا فرق رہا، جواب آیا لن ترانی، جب تک یہ فرق ہے موسیٰ نہیں دیکھا۔ کیا کہنے بے جب یہ بات آئی جملے پہ غور کریں، فرمایا ربی ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الی تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا موسیٰ محبت اور محبوب اور محب میں ابھی بھی میں تو باقی ہے، ابھی بھی یہ پردہ باقی ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ نے کہا تو لن ترانی، لیکن جب اس کی بارگاہ میں دوبارہ خواستگار ہوئے تو جلوہ الہی، حسن الہی، اور وہ حسن جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشق کی دنیا میں پہنچ کر کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کیا کہنا۔ واہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خدا کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنا۔ انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو
माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। वाह क्या कहना बेशक। अब अंदाजा फरमाएं, और हम चूंकि अहले खानकाह हैं तो ये जिक्र करते हैं। इसी मोड़ पर जब ताजु शरिया बदरुत तरीका पहुंचे तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपकी शान ऐसी है, सब हुजूर की शान है, जो भी जलवे हैं सब हुजूर के हैं। जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें, पानी अता कर दें, भरी जन्नत हेबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह सुभान अल्लाह बेशक। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा। वाह 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 बेशक क्या कहना। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो जात है। तो बात इश्क की थी, बस 5 से 7 मिनट समाप्त कर लें ये गुफ्तगू। ऐ मूसा नहीं देख सकते, क्योंकि सवाल ये है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब इतनी महबूबियत के दर्जे पर पहुंचने के बाद फिर मैं और तू लन तरानी, मूसा देख नहीं सकते। और जब दिखाया जलवा तो मूसा ने होश की हालत में कभी जलवा नहीं देखा। कभी जलवे होश में नहीं देखे जाते, कभी यार से पर्दे उठते हैं तो होश में नहीं देखे जाते। जब भी जलवा पर्दा उठा है, जब भी हुस्ने तमकी से पर्दा उठा है, तो वो पर्दा उठने के बाद कोई होश में नहीं रहता। तभी बेदम शाह साहब जब इस मकाम पे पहुंचते हैं तो कहते हैं, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके जलवाए जाना बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। क्या और क्योंकि ये बात थी, इसका मक्ता भी पढ़ दूं मैं। दिख तो किया कलीम ने रब्बी अरीनी, दिख तो किया कलीम ने बरके जमाले यार को, दिख तो किया कलीम ने बरके जमाले रब्बी अरीनी कह कह के, दिख तो किया कलीम ने बरके जमाले यार को। अरे तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला। क्या कहने हैं। बहुत वाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जलवा देखा तो जब होश में आए तो नूर का और जलवा इलाही का ऐसा असर था कि 40 दिन हो गए जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता वो नाबीना हो जाता। वो हुस्ने यार का ऐसा रोब था, जलवे यार का ऐसा रोब था कि जो भी देखता हजरत मूसा कलीम को ना वो बेहोश हो जाता, आंखों से रोशनी चली जाती। उनकी अहलिया भी मौजूद थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बारी इलाहा अगर यही हाल रहा तो मैं तबलीग कैसे करूंगा, मैं लोगों तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाऊंगा। तो कहा, मूसा जो लिबास मोहब्बत दिया है उसी का नकाब डाल लो, जो लिबास मोहब्बत दिया है उसी पर नकाब डाल लो। हजरत मूसा ने नकाब डाली। अब अहलिया हैं, कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ अल्लाह के नबी, अब तो जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, एक जमाना हो गया आपका चेहरा देखे। मैं चाहती हूँ कि वो आपका वो हुस्न, वो जलवा जो तूर से देख करके आए हैं, नूर के वसीले से जो तूर से देख के आए हैं, वो जलवा देख लूं। कहा, अल्लाह की बंदी, अगर मैंने नकाब पलट दिया तो अंधी हो जाओगी। कहा, अंधा होना ये गवारा है, मगर यार के जलवे से महरूमी हो ये गवारा है। वाह 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 क्या कहना। अंधा होना ये गवारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मगर यार के जलवे से महरूमी हो ये गवारा नहीं है। कहा, फरमाया तो फिर देखो, नकाब उठाई, एक आंख पे उन्होंने हाथ रखा और जब देखा जलवा, लाइटिंग जब पड़ी तो एक आंख की रोशनी चली गई। अब उसी में मदहोश हैं।
ہوش آیا تو کہنے لگی جناب موسیٰ میرے شوہر ایک بار وہ جلوہ دوبارہ دکھا دیں، دوبارہ وہ جلوہ دکھا دیں۔ کہنے لگی دوسری آنکھ، کہا دوسری آنکھ جاتی ہے تو جائے، کم سے کم یار کے دیدار کے بہانے دل کی واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا، بہت واہ، سبحان اللہ بے شک۔ علیک محبتا منی، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت کا لباس پہنا دیا، تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا۔ ایک آخری بات بتا کے میں رخصت ہوتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جلوہ محبت، جب یہ محبت کی روشنی پھیلی ہے تو یقین مانیں آپ اسی ہند کی سرزمین ہے، یہ بھی محبت کا لباس لے کے آئے، محبت کا لباس لے کے آئے۔ خواجہ خواجگاں کی ذات ہے کیا، سلسلہ چشت ہے کیا، خواجہ غریب نواز امن و آشتی کا گہوارہ بن کے تشریف لائے۔ پرتھوی راج کا دور حکومت ہے، تشریف فرما ہے خواجہ، اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک باہر سے آنے والے شخص نے خواجہ غریب نواز کو روتے دیکھا تو کہا سلطان الہند آپ کے چہرے پہ آنسو، آپ کے چہرے پہ اشک، فرمانے لگے مجھے میرے یار کی محبت رلا رہی ہے، مجھے میرے محبوب کی محبت رلا رہی ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بندے سے فرمایا، اس نے کہا حضور میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا رونے کی شرط ہے جو مجھے ہوا ہے وہ تجھے بھی ہو، زندہ باد زندہ باد۔ جب تک وہ نہیں ہوگا جو مجھے ہوا ہے تب تک تیری آنکھوں میں۔ کہا مجھے کیا کرنا ہوگا، کہا کلمہ پڑھنا ہوگا، میرا مرید بننا ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا اور میرا مرید بننا ہوگا۔ اور ایسے مرید کرنے والے نہیں تھے، وہ دل دیکھ کے مرید کرنے والے تھے۔ وہ بندہ گیا، اب تو جیسے بھی لوگ گئے جہاں بھی گئے فٹافٹ کام ایک دم بالکل سمجھ لیجئے کہ ایک الگ انداز سے ہو رہا ہے۔ لیکن مرید بھی اہل نظر کرتے تھے تو پھر ارادت دیکھتے تھے، دل کی کیفیت دیکھتے تھے۔ اگر دل اس لائق ہے تب ہاتھ میں ہاتھ دیتے، تب اس ہاتھ کو قبول کرتے تھے۔ تو حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مولا نے فرمایا اسلام قبول کر لے، مرید ہو جا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، اماں جان بابا یہ کہہ رہے ہیں، کہنے لگے بیٹا ضد کا پکا ہے، مانے گا تو ہے نہیں، جا مسلمان بھی ہو جا اور بابا کا مرید بھی ہو جا۔ وہ گیا بارگاہ خواجہ غریب نواز میں، ہاتھ رکھا، اسلام قبول کیا، مرید ہو گیا۔ اب ایک ہفتہ خواجہ اپنی جلوتوں میں ساتھ رکھے ہیں، اپنی خلوتوں میں ساتھ رکھے ہیں، صبح کے ناشتے میں ساتھ میں ہے، دوپہر کے کھانے میں ساتھ میں ہے، شام کے کھانے میں ساتھ میں ہے۔ اتنا عادی بنایا خواجہ نے کہ اب وہ خواجہ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا، وہ خواجہ کے بغیر بولنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ خواجہ کا حکم ہوا اب 3 دن میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اس کو اس کے گھر بھیج دیا۔ ایک دن تو کسی صورت سے گزر گیا، جب رات کی تنہائی آئی تو خواجہ کا چہرہ نظر آیا، خواجہ کا اخلاق نظر آیا، خواجہ کے اوصاف نظر آئے، خواجہ کا طریقہ نظر آیا، خواجہ کا ملنسار والا روپ نظر آیا، خواجہ کا دست شفقت نظر آیا، خواجہ کا دست محبت نظر آیا۔ بے چین اٹھا، یار کی صورت ستانے لگی۔ دوسری صبح ہوئی، ماں سے کہا اے میری ماں کھانا ملے نہ ملے مگر خواجہ کا حسین مکھڑا مل جائے، خواجہ کا حسین جلوہ مل جائے، حسن جانانہ مل جائے۔ اپنے یار کا جلوہ دیکھ نہیں لیتا تب تک نہ کھانا کیا کہنا، بے شک نہ پانی پی سکتا ہوں۔ ماں نے جب یہ اضطراب دیکھا تو گئی حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس کو اور بھی امتحان کی آگ میں جلنے دو، عشق جب تک جلتا نہیں ہے تب تک نکھرتا نہیں۔ بے شک ہاں دعوے دار تو بہت سے ہیں لیکن حضرت منصور کی طرح، حضرت منصور کی طرح کنکر کھانا اور پتھر کھانا، سولی پہ لٹکنا اور شمس تبریز کی طرح کھال کھچوانا یہ بڑا مشکل ہے۔ دعوے تو بہت سارے کرتے ہیں،
وہ شخص تیسرا دن ہوا، بےقراری کا عالم بن گیا، پیر و مرشد کی طرف پیغام پہنچایا، میں اپنی والدہ کو بھیجا، کہا امی جان چلی جائیں، اگر خواجہ شام تک نہیں لوٹتے ہیں تو پھر یہ جان جانے آفری کے سپرد ہو جائے گی۔ جب خواجہ نے یہ منظر دیکھا تو خواجہ لوٹے، کہا میں اپنے محبوب کو یوں جانے نہیں دوں گا۔ قریب پہنچے، بھوک کا نہ احساس ہے نہ پیاس کا احساس ہے، وہ پزمردہ چہرہ جیسے یار کی صورت دیکھی پھر زندہ ہو گیا۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار کی صورت دیکھی پھر سے زندہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے اپنے سینے سے لگایا تو پھر رونے دے، کہا جیسے تو اپنے محبوب کی صورت لے رو رہا ہے، اپنے معشوق کے لیے رو رہا ہے، ایسے معین الدین اپنے خواجہ عثمان ہرونی زندہ باد زندہ باد۔ محبت کریں، امن کا پیغام یہاں سے لے جائیں، اور اخیر میں کامل الہ آبادی کا یہ شعر پڑھتا ہوں میں کہ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، بال ارادہ مرنے والے بے ارادہ مر کے دیکھ۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔